السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ڈیرہ لیار میں ہندو جنرل پنچایت آل بلوچستان مینارٹی رائٹس موومنٹ کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ جعفر آباد میں ہندو جنرل پنچایت اور آل بلوچستان مینارٹی رائٹس موومنٹ کے زیر اہتمام استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اقلیتی رہنما ایڈوکیٹ امیش کمار چمنانی نے کی۔ ریلی کے شرکا ڈیرہ لیار کے ٹی چوک پر پہنچ گئے، جہاں پر مقررین نے خطاب کیا۔ اس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیش کمار اور دیگر ہندو رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان ہم سب کے بزرگ کی قربانیوں کے آزاد ہوا۔ استحکام پاکستان کے لیے ہندو کمیونٹی اپنے پاک فوج کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے ہر حکم پر لبیک کہا جائے گا۔ ہم پاک فوج کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت اور سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے کہا کہ ضلع نصیر آباد میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ضلع بھر میں بند اسکولوں کو فعال بنانے اور طلباء و طالبات کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ بہتر انداز میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ اساتذہ کی غیر حاضری پر کسی قسم کا سمجھوتہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور اس عمل میں ملوث افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تعلیمی ماحول میں بہتری لانا اہمیت کا حامل ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے گروپ کے منعقدہ اجلاس کی صدارت کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مدثر حسین، یونیسیف کے کوآرڈینیٹر مولا بخش جمالی، خانزادی بلوچ، رسول بخش کھوسا، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کوآرڈینیٹر RTSMS، جبکہ جہانگیر ترین مانیٹرنگ آفیسر RTSMS نصیر آباد سمیت دیگر آفیسران موجود تھے۔ اجلاس کے موقع پر DEO مدثر حسین نے تعلیمی عمل کے متعلق تفصیل سے آگاہی فراہم کی، جبکہ یونیسیف کے ضلعی کوآرڈینیٹر مولا بخش جمالی نے کہا کہ ایجوکیشن سپورٹ کے تحت یونیسیف کی جانب سے ضلع کے مختلف اسکولوں میں تعلیمی عمل میں درپیش مسائل کے حل کے لیے چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے کہا کہ تمام DDEOs تعلیمی صورتحال کو سنجیدگی سے لیں، غیر حاضر اساتذہ کی مانیٹرنگ کریں، دیہی علاقوں میں تعلیمی ماحول میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ بند اسکولوں کو کھولنے کے لیے ضلعی انتظامیہ محکمہ تعلیم کے ساتھ ہر ممکن تعاون کو یقینی بنا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ محکمہ ایجوکیشن کے آفیسران اور یونیسیف کے نمائندے اسکولوں کا سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں تاکہ تعلیمی ماحول میں بہتری لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جعفر آباد کے شہر ڈیرہ لیار میں انویگیشن انسٹی ٹیوٹ کے سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سینٹر میں آن لائن بزنس سے متعلق کلاسز دی جائیں گی۔ انویگیشن انسٹی ٹیوٹ سینٹر کے CEO سلمان بلوچ نے میڈیا کو بتایا کہ انویگیشن سینٹر میں 1 جنوری سے داخلے شروع ہو چکے ہیں، جو 15 جنوری تک جاری رہیں گے، جبکہ 16 جنوری سے باقاعدہ کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ انویگیشن سینٹر میں ڈیجیٹل ایکسس، ڈراپ شپنگ، لوکل ڈراپ شپنگ سے متعلق تمام تر تفصیلات اور معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ڈیرہ لیار سمیت جعفر آباد بھر کے مرد اور خواتین اس سینٹر میں داخلہ لے کر اپنے مستقبل کی شروعات کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ خواتین وکلاء کے لیے الگ پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ 3000 سے زائد وکلاء ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کے نتائج کا اعلان آج رات کو ہی کیا جائے گا۔ الیکشن جیتنے کی خوشی میں کسی بھی امیدوار یا اس کے حامی کو فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے امیدوار صدر رانا ظفر یاسین خان اور خالد داد وڑائچ کے درمیان مقابلہ۔ جنرل سیکرٹری کے امیدوار فرخ جاوید چیمہ،
سید ضمیر حسین شرازی اور ملک علی رضا اوان جیت کے لیے آمنے سامنے۔ نائب صدر کی امیدوار سعدیہ ہما شیخ اور سمینہ کوثر اوان بھی جیت کے لیے پر امید۔ لائبریری سیکرٹری احسان چٹکالہ، جوائنٹ سیکرٹری سرفراز وینس جبکہ فنانس ملک نعیم پہلے منتخب بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ممبران ووٹر کی تعداد 3260 ہے، جن میں 390 خواتین وکلاء بھی شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔